يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حسب سابق اس سالوی مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن دی سالانہ کانفرنس انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے. میں تساں دوستاں دا مقامی خادم ہاں اور میری ایسے موقع تے کوشش یہ ہوندی ہے کہ جڑے سارے مہمان بزرگ علماء کرام تشریف گھنا میں زیادہ تو زیادہ وقت بیان واسطے انہاں بزرگاں نو دیونا چاہیے. میں بزرگاں دی تشریف آوری تک ترے گلاں عرض کرنیاں انتہائی مختصر انداز وچ اگر وقت نے اجازت دیتی، اور تمہید بھی لمبی نہیں، مختصر جہی تمہید تو بعد مقصودی گل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ نے ترے سوال کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق. پہلا سوال انہاں اے کیتا، اگر اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے تا غریب کیوں ہے؟ اس نو امیر ہونا چاہیے. غریب بندے نو اساں اللہ دا سچا رسول منن واسطے تیار نے. دوجا سوال انہاں اے کیتا، اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے
تساکو اید سے کہ ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے، منڈیاں دے اندر ہلا کیرے ریٹ تے فروخت تھی دا بھی ہے۔ تریجا سدا سوال یہ ہے کہ اگر اے اللہ دا سچا نبی ہے روٹی کیوں کھاندا ہے، پانی کیوں پیندا ہے؟ اگر اللہ دا سچا نبی ہوندا تو اس نو کھاون پیون تو پاک ہونا چاہیدا ہے۔ پہلا سوال غریب کیوں ہے؟ اساں غریب نو اللہ دا نبی نہیں منے دے۔ سچا رسول ہے ملک شام دے اندر کڑک دا نرخ رسے، سچا رسول ہے کھاون پیون تو پاک کیوں نہیں، روٹی کیوں کھاندا ہے؟ جروڑے انہاں مخالفہ ترے سوال کیتے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جواب تسا نہیں دیونا، جواب میں اللہ نازل پیا کرنا، جواب میں اللہ دا ہونا ہے تے زبان آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہونی ہے۔ سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قل لو أقول لكم عندي خزائن الله، آیت نمبر 50 سورۃ دنا سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سوال پہ کریں نا، اگر تو اللہ دا سچا نبی ہے تو امیر ہویا، مالدار تے دولت مند ہویا، اسا غریب نو اللہ دا سچا نبی نے منے دے۔ اعلان فرماؤ انہاں دے جواب وچ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 50۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ، اللہ دا رسول ہومن واسطے کوئی مالدار تے دولت مند ہونا دا ضروری نہیں، یہ تو رب العالمین دے مڈارے ہیں، اللہ کریم جیدے سر دے چوے نبوت دا تاج سجاوے ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خزانہ دا مالک نا، سارے خزانیاں دا مالک صرف رب العالمین آپے۔ ہون جملہ دل دی تختیہ دے دوستہ لکھنا ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خزانہ دے مالکوں دے تا فاقے دی وجہ دے پیڑ دے پتھر بنن دی لوڑ نہیں۔ حدیث پاک وچ آیا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ ایک دا مسئلہ اے سمجھ آ گیا ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے دے اندر پہنچے، پہلے موجود کوئی نان، اب ہر یاد حاضر ناظر ہوندے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر تشریف کھناون دی کوئی لوڑ نہیں۔ قرآن پاک دا بھی فیصلہ ہے کہ حدیث پاک نال بھی مسئلہ سمجھ آیا ہے، ہر یاد حاضر ناظر دے موجود ہونا صرف رب العالمین دی شان ہے۔ بڑے حوالے قرآن دے لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دسا گھر دے اندر کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہے کہ نہیں؟ بھوک محسوس تھی پئی، کئی ٹائم دا فاقہ ہے، امی جان عرض کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر کوئی کھاون پیون دی شے موجود نہیں، تے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون دی شے طلب پہ کرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہوندے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روٹی منگن دی لوڑ نہیں، تے جیندی ساتھ نور ہوے او کھاندا بھی نہیں ہوندا تے
نیند ہی نہیں ہوندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ علماء تو سن دے رہا دے وہ ٹائم تھوڑے فرشتے انسانہ دی شکل بنا کے آگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچہ کٹھا گوشت بھون کے سامنے رکھا انہاں نہ کھا دا جہاں ساتھ نور ہوئے وہ کھانا پینا نہیں ہوتا امی جانا لگی نہیں حضرات کوئی کھاون پیون نہیں گھر وچ میرے تے اتفاق ہے کئی ٹائم دی روٹی نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدمہ نال پچھو تے چلے گئے نا امی جان بیان کرے دیئے میں حجرے دا پردہ چانگے ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف دے اندر رب العالمین دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کریں گے نا اے میرے پروردگار اگر تے میرا فاقہ نہ ڈالا کھاون پیون دا انتظام نہ کیتا رب العالمین تیرے بغیر میرا رزاق بیا کوئی نہیں ہاتھ اللہ دے سامنے اٹھائے ہوئے جھگڑا ختم ہو گیا چھوٹے بچے بیٹھے ساری اولاد دی جاتے ہیں میں دوستوں نے مسئلہ سنے نہ ہونا شریعت دا مسئلہ یہ ہے بندہ کوئی شے بڑھاون لگے سب تو پہلے حساب بچے کو دیونا چاہیے ہے بزرگ موجود ہیں بڑی عمر دے بندے بھی تشریف فرمائیں کہ نا پہلے حصہ بچے نو دے کیوں بچے دے اندر حوصلہ نہیں ہوتا صبر نہیں ہوتا متا بچہ حد جانے چاچا میں نو ہی دے ویا بندہ بندے دے سامنے حد پھیلاوے اللہ دی خیرت برداشت نہیں کریں دی جنہ خوش نصیب ساتھی ہائی عمرہ کیتے جس ویلے بندہ عام صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تے ونجے مدینہ طیبہ وچ حد جا کے رب العالمین دے دربار دعا کرن لگے شرطے دے محافظ جڑے کھلوتے ہوئے موڑے جو پکڑ کے بندے دا منہ کعبے شریف والے پاسے پھیر چھوڑے نا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو رب العالمین دے کعبے شریف دا منہ کر کے دعا کر ہاتھ بڑا مڑا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلاون دے لے کے اکرم اللہ ٹائم تھوڑے اللہ راضی ہوئے تھوڑے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کریں نہیں اللہ گھر دے اندر فاقہ ہے کھاون پیون دی کوئی شے نہیں دروازہ کھڑ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دیا کون دروازے تے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیویں آئے ہو کہ حضور سینا ملاقات کرنی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی آپ گھر کوئی نہیں حضرت عثمان پوچھے کتھاں گئے خیر ہوئے کہ مسجد گئے ہوئے کہ نماز کا ٹائم تھا نہیں خیر تو ہے امی جان فرمائیں میں سچی گل کر چھوڑیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجریم گھنین کامن پیمن دی شہد طلب کی دینے ہے میں کہ حضرت کوئی شے نہیں کھاون پیون دی گھر وچ اپنا قدمہ نال مسجد واپس چلے گئے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا میں کریں اللہ تو میرے فاقے ٹال چھوڑیا حضرت عثمان رو دیتا ہے انہاں قدمہ نال پچھو تے مڑ پین تھوڑی دیر گزریے آٹا چاہ کے حدیث باقی چاہے گھیو چاہ کے تے گوشت چاہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے قسم لے کے آکھن لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کریم دی قسم میرے دا بیان جڑن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فاقہ ہوئے گھر دے اندر کھاون پیون دی شے کوئی نہ ہوئے سب تو پہلے اطلاع میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھوک ہوئے فقے ہوئے میں حضرت عثمان دی دولت دا کیا فائدہ حضرت عثمان چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے واپس ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ جی گوشت کتھوں آیا ہے آٹا دیکھے وہ کون لے گیا ہے امی جان بیان کرے دیئے میں عرض کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پوچھنے دے میں ساری حقیقت سنا چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کہ حضرت عثمان سارا سامان کھاون پیون دا دے کے گئے قدمہ نال پچھو تے چلے گئے
مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں میں حجرے دا پردہ چاہوں گی ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے درباری ہاتھ اٹھائے ہوئے ہانا تے رو رو کے بیٹھے تھے آنا اللہم انی رضیت ان عثمان فرزان ہو اللہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان تیرا سیاں حضرت عثمان تیرا سیاں حضرت عثمان تیرا دیاں اللہ میں فرشاں تیرا دیاں تو عرشاں تیرا دی ہو جا جرا جملہ دوستوں سناونا چاہنا ہے خیال کرے میں صلح حدیبیہ والا اشارہ دوستوں سناون لگا قصہ نہیں اللہ حضرت عثمان تے راضی اتنا راضی کہ جیرا حضرت عثمان دی دھڑ چکرے اللہ اس بندے دے بھی راضی 26واں پارا ایک اشارہ چھوٹا جتنا دوستان لکھاون لگا اے میرے سامنے 26 پارا تے سورت دا نام ہے سورت الفتح اللہ فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 18 کہ کرد درخت تلے جنہ 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق مبارک دے بیعت کی تھی جتنے لگ ساری جان باقی ہے اسا مکے والے لوگاں دو حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گھننا ہے اسا بیعت پہ کرنے حضرت حدیث پاک وچ آیا ہے اتنا جوش ہے صحابہ کرام وچ کہ سامی نے دو ترے دفعہ بھی بیعت کی تھی بار بار اللہ تو اعلان کیتا میں اللہ راضی ہاں اللہ کہہ دے تے راضی ہے فرمایا ان المومنین ان ایمانداراں تے میں اللہ راضی ہاں یہ نہیں فرمایا لقد رضی اللہ ان الذین یبایعونک تیرے بیعت پہ کرنے انہاں تے راضی ہاں نہ فرمایا انہاں ایمانداراں تے راضی ہاں بیعت دا ذکر بعد کیتا ہے صحابہ کرام نے مومن ہومن دا ذکر اللہ کریم نے پہلے کیتا ہے کہ جہدے ایمان دا گواہ اللہ ہوئے سادی کیا جرات بندہ اس سے بارے زبان کھولے یہ دو یبایعونک تحت الشجرہ یہ کر دے درخت تلے عام صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے بیعت پہ کریں نا اسا حضرت عثمان دے نہ خون دا بدلہ گھرنا ہے میں اللہ انہاں ایمانداراں دے راضی ہو گیا حضرت عثمان تے بھی اللہ راضی تے جیرے حضرت عثمان دی دھڑ کرن والے ہن انہاں 1400 صحابہ تے بھی اللہ راضی بس دوسری گل سناونا ہے چاہنا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں اللہ نے جواب دیتا ہے میرا محبوب میں اللہ دے خزانہ دا مالک نہیں سارے خزانے دا مالک صرف رب العالمین آپ اللہ دے خزانے دے مالک ہوندے تفاقے نہ منہا پیٹ تے دو پتھر کدائی نہ بتھنہا سارے دوست صلی اللہ اللہ دنا اچھا چاوچا میں باوضوہاں تے قرآن سامنے کھلا ہے میں ہنے دعا کرے ساں انہاں دوست واسطے اچھا اللہ دنا چیسن جذبے نال اللہ دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال انہاں دوستاں نو کر چھوڑے سارے خزانے دا مالک صرف کون ہے اچھا اکثر انہاں واسطے میری دعا ہے سارے خزانے دا مالک صرف کون ہے اللہ دے خزانے دا کوئی بھی مالک نہیں سارے خزانے اللہ دے اپنے کو عزت ہے رزق ہے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ بڑی تفصیل ہے دوسری گل سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے اگر تساں اللہ دے سچے نبی ہو سانو دسو ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے رب العالمین فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب سناؤ کہ لا عالم الغیب
کہ ملک شام دے اندر کڑک کرے نرختے وگدی پئیے تے میں آپ نہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جاندا عالم الغیب صرف اللہ ہے. حدیث پاک سناواں مشکات شریف دے اندر حدیث ہے بخاری شریف وچ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پردہ لگا ہویا ہے تریمتیاں بیٹھی ہوئی ہیں پردے دے ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں دے سامنے مسئلہ بیان فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء ولو من حلیکن. حدیث پاک دلا تریمتیو بیبیو اللہ دے نام تے خوب صدقہ خیرات دیتا کرو اپنا زیور ویچ کے گاڑھا تروڑ کے صدقہ دیونا پوے اللہ دے نام تے صدقہ ضرور دیونے. یہ مسئلہ سن کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی ہے آ گئی گھر خامد نو آکھن لگی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مالدارا میرے پیکے سوکھے ہن بنا میرے مال ملے تے تسا غریب آدمی ہو میں تو کو صدقہ دیونا چاہنی میں بیوی تسا خامد لیکن ایک گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تریمتیو اللہ دینا تے خوب صدقہ دیتا کرو تسا مہربانی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ونجوا تے ذرا مسئلہ دا پوچھیا ہو جو بیوی مالدار ہوئے خامد غریب ہوئے دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی یا گل تا پوچھیا ہوا میں تو آپ کو دے وہاں چاہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماون لگے اے صدقے والا مسئلہ تو آپ سن کے آئی جو اللہ دے نام تے تریمتی ہو صدقہ دیتا کرو. اے دوجی گل بھی آپ ون کے پوچھیا دولت علی بیوی غریب خامد کو صدقہ دے وے تو لگی ون کے پوچھیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے دے اندر تشریف فرمائیں میں جڑے دروازے دے پہنچیاں ہی گترے میں تو پہلے دروازے دے باہر بیٹھی ہوئی ہے. میں پوچھا بھیڑ تو کیویں آئی بیٹھی امیہ کھڑ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی دولت علی ہوئے خامد غریب ہوئے مالدار بیوی غریب خامد کو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ لگی یہ مسئلہ تھا میں بھی حضور تو پوچھ رہی میں نال بہن بڑی میں گل کرے نا ناراض نہ تھی میں حاجی کوڑ بڑے مرے نے حاجی ناراض سیویں تیویں باقی مار کئی تو چپ کر بیٹھے اس سال اسا حج تے آسے تے نال کمرے چ بندہ ہی میں کہ کوئی تسبیحاں چاہ نمازاں وغیرہ بندہ کھن میں دے اس کا نا میں بھرا کو آگ چھوڑے وہ آ کے پنڈی چوہر شہر راجے بازار جو گھن چھوڑیے بس میں تو خالی ہاتھ ویندا پیاں میاں علی ون کے آکسی مدینے دی جدی کتھوں آندا ہے راجہ بازار پنڈی حاجیاں دے کوڑ بن کے کوڑ مرے نے تو سمجھے نے ہن تا پاک صاف تھی گئے ہن کیا پوچھنا جرا حاجی صاحب تانوں آکھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کے آیا چٹا کوڑی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ دی قبر مبارک دے آس پاس تے باہروں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دیوار بنوا چھوڑی آئی مودے باہروں نور الدین زنگی بادشاہ دی پڑی ہوئی دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار پانی تک بندی بند مودے باہروں ترکیاں دی بند دیوار ہے دیوار در دیوار دیوار در دیوار تے ترکیاں لی دیوار دے اتے سامنے رنگ دا پردہ گھتا ہوئے مکمل سینکڑا سال گزر گئے
صدیاں گزر گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور کہیں نہیں ڈٹھی کوئی دیوار نہیں کوئی دروازہ نہیں سوراخ نہیں کھڑکی نہیں روشن دان بندی بندی بات حاجی صاحب ہے میں قبر منور دیکھا ہے واہ بھائی واہ تے جیرے دور دی گل میں بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نا دنیا دی زندگی نال آپ حجرے دے اندر موجود ہی نا تے دو بیبیاں بارو بیٹھیاں اندر واوے تے کو ساڑی علیاں کوٹھیاں تہن نہیں کچھا جیاں سادہ حجرے ٹاڑ دا پردہ او دروازے دے طور سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں یہ ساری جرت نہیں تھی دی پئی کہ کون اندر وان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوئے مسئلہ پوچھے تو مالدار بیوی غریب خامن صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں جرت نہیں تھی دی پئی اور بیٹھے انتظاری فرمینے اللہ دی حکمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے تو بہر نکلے اندر کہے کم نال حضور سونے نال کوئی گل بات کرنی آنے اندر گئے ہوئے آنا تے جنوڑے حضرت بلال دروازے تو بہر نکلے انہاں سب کو ڈٹھے حکمت حضرت بلال حکمت جی مہربانی کریا حضور سنے تو مسئلہ دا پوچھنے میں ساری دا جرت نہیں تھی دی بھئی اندر بن کے پوچھن دی دولت مند بیوی غریب خامن نو صدقہ دے وے کہ نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مڑ پین اندر حجرے دے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کیتی نے حضرت دو اترین دیاں بیٹھیں حجرے دے باہر دروازے تھے مسئلہ پوچھ دیاں پیاں مالدار بیوی غریب خامن نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں لفظ یاد کرو دو لفظ مختصر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہما ساتھی یاد چکرو تھا توارے واسطے دعا کرا دو لفظ منہما حدیث پاک دے لفظ دے حضور سنے دے لفظ آنکھو چاہ توارے واسطے رحمت دی دعا کرا کہنے لفظ منہما پچھلے ساتھی بھی حدیث پاک دے حضور سنے دے لفظ آپ نے کہ فرمایا منہما اے دسا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی منہما جیرے میرے دروازے دے باہروں دو بیبیاں بیٹھیاں اور دوئیں تریمتیاں کونیں زندہ پیغمبر حسینہ بھی جو احسن پیغمبر جمیلہ بھی جو اجمل پیغمبر شریفہ بھی جو اشرف پیغمبر کریمہ بھی جو اکرم پیغمبر کاملین بھی جو اکمل پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے دے اندر صرف دروازہ ہے مختصر یہاں پردہ ہے وہ بارو بیٹھی انتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پین منہما حضرت بلال مسئلے دی گل بادج کرے پہلے دساؤ دوئیں بیبیاں کونیں آج ہن مسئلہ سن سو کہ امت دے سارے عمال حضور سنے دے پیش تھی دے پین واہ بھائی واہ ہر سوار دے جمعرات نو امت دے عمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش تھی نے نا آپ نو ہر شے دا پتہ ہے جو میری امت کے پئی کریں دیئے ہے لوگا اے مسئلے تو انو سنا منے نا تے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ بیٹھا سنے نا مانو ہم اولویں تریمتیاں کونیں زندہ نبی پچھدا بھی ہے وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے دیواراں در دیواراں کہ ہاتھ مبارک کڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافہ کی دے فلانے نال واہ بھائی واہ کیرے پاسے قوم نو کی دیویں دے واللہ ہدایت دے ونے زندہ پیغمبر حضرت بلال دوئیں حدیث پاک منن والے جنہاں کو نبی سنے زبان تے اعتبار تے یقین ہے ایمان پکے اچھے رسے سن زندہ نبی نو پتہ ہائی کہ اترمتیاں کونیں پچھلے ساتھی بولو چاہ میں تھوڑے واسطے دعا منگا ایمان دا اظہار کرو زبان نال ظاہر کرو زندہ نبی نو پتہ ہائی فات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے تے میں سبق روک چھوڑا
ویما پارا سورت دنا سورت النمل دوستنو حوالہ لکھے نہ ہونا تے یاد کروے نہ ہونا یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے ویما سپار ہے تے ایت نمبر 65 کل اعلان فرماؤ میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں فرشتے مخلوق غیب نہیں جان دے انسان مخلوق غیب نہیں جان دے جن مخلوق غیب نہیں جان دے اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ دنا کون اچھا چیسی اللہ اس نے دنیا آخرت دیا بھلائیاں نے بیچا عالم الغیب سے بکاوڑے تے جیرے فوت تھی گئن قبران دے اندر دفن تھی گئن موئے بھی غیب جاننے کے نہیں جان دے اللہ یہ فیصلہ بھی 1400 سال پہلے فرما دیتے اپنے کلام میں نال فرمائے وما یشعرون ایان یبعثون یہ حوالہ ہے تیرے فوت تھی گئن قبریں دفن تھی گئن انہوں تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے قبریں جو کرے ویلے اٹھایا ویسی تے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت دی تلاوت کر کے فرمینے انہیں ہانا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جان دا بھی پتہ نہیں ہاتھ اچھے کھڑے کرو چا یہ زمین گواہ بن ونجے عالم الغیب سے بکاؤڑ ہے مانو ہما بکاؤڑے وہ جنہی ڈوبی بھی بیٹھی ہیں باہر حضرت بلال رضی اللہ ترورت کی دی حضرت ہیگتا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ تے دوچی انصاریاں دی ہیگ بی بی اچھا ہیگ انصاریاں دی گھر لیے ہیگ حضرت زینب جی حضرت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الزیانب الزیانب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب نادیاں تا بہت ساریاں ترمتیاں ہن مدینہ شریف وچ ایک کیڑی زینب زندہ پیغمبر عالم الغیب وفات تو بعد ہر مشکا شریف حدیث ہے ایو الزیانب کیری زینب ہے زینب کو ہی گترے میں دناتا نہیں بہت ساری انترم تھیں جو ان مدینہ شریفی زینب دینا والی رضی اللہ ایک کیری زینب آئی بیٹھی ہے مسئلہ پوچھنا حضرت بلال رضی اللہ ترورز کی دی حضرت یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی ہے اچھا اوہ حضرت زینب آپ نے فرمایا منگے دوہانو مسئلہ جلسا بیوی دولت مند ہوئے خامد غریب ہوئے دولت مند بیوی غریب خامد نو صدقہ دے وے اللہ انہوں ڈوڑا ثواب عطا کرے سی صلہ رحمی دا سمام وکھرا دے صدقے دا سمام وکھرا ایک قصہ میں کیوں سنایا ہے فرمایا لا عالم الغیب اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنہ دلال عالم الغیب نا میں نو کرا پتا ملک شام دے اندر کنک دا نرخ کیا ہے تے نمبر 3 سوال اگر آپ اللہ دے سچے نبی ہو روٹی کیوں کھاندے ہو پانی کیوں پیندے ہو جواب لیو میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا قُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكْ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ بھی نہ جو کھاون پیون تو پاک ہوا میں کوئی نورانی فرشتہ
18واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الفرقان. یہ میرے سامنے رب العالمین دا کلام کھلا ہوئے ہے. اللہ کریم فرمائے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 7. مکے والے آکھن لگے دشمن اصحاب نو سچا نبی نے منے دے کیوں کہی کیوں نہیں منے دے کہ روٹی کیوں کھاندا ہے بساراں دے اندر ٹر پھر کے کیوں کاروبار کرے دے. اللہ فرمائے جواب تو سن دی وے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاپ جواب نازل کرن لگا آیت نمبر 20 18واں پارہ مکمل تھی دا پیسی پارہ آخری آیت سے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. یہ قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے روٹی بھی کھانے ہن تے بازاراں دے اندر ٹر پھر کے کاروبار بھی کرنے ہن. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاندا ہے تا کیڑی حیرانگی دی گل ہے. اے کوئی نورانی تے نہیں جو کھاون پیون تو پاک ہویا. 17واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الحج. یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا نے. یہ حوالہ اللہ کریم فرمائے اللہ آخری 17 صفحے دی اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس. یہ حوالہ ہے. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتہ وچوں اللہ رسول چنے انساناں وچوں. رسول فرشتہ جو چنے کیا مطلب جیرے فرشتے کو اللہ وحی دے کے اپنا سنیا دے کے پیغمبر تو بھیجے اس نو فرشتہ رسول سڑے نے انہیں پیغام کھن کے بنجڑ اللہ کریم نے رسول بھیجے رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. میں رگیاں دوستاں دی توجہ دی خاطر 3 مخلوقات ذوی العقول عقل مند سوچ سمجھ رکھن والیاں اللہ کریم نے رسول چنے فرشتاں وچوں. بیٹا رسول اللہ نے چنے فرشتہ وچوں اللہ نے رسول چنے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. دوبارہ جملہ دہراون لگا. یہ آیت قرآن دی آیت نمبر 75. تسا دوست اگے میرے واز سن دے رہے ہو قرآن سر تے رکھ کے واز کرنا ساری جماعت کا مشن نہیں. میں کھولی بیٹھا اگے دوستاں میں سننا ہونا منڈی بہاؤدین میں واز کیتا. ایک جگ کچھتے باہر نکل لگا ایک زمیندار ہوتا ڈاڑھے زمیندار تسا پوچھے کو پیا کہ میں ان جتی پیا پہنا مسجد بھی نکلدا پیا کہ مولوی صاحب قرآن تا پڑھدا ہائی سپارہ ہی دسیندا ہائی آیات دا نمبر ہی دسیندا ہائی سورت ہی دسیندا ہائی پتہ نہیں ایت دا میں جہان نہیں صحیح کہ کونا دا کیڑا حال ہے. حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمینے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. حضرت سلطان العارفین دا نا چاونا سوکھ ہے عقیدہ دا اظہار سوکھ ہے گل تو منو نا دوستو. ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو. جملہ دوران لگا میری انگلیاں لکھے سارے بھائی. اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں اللہ رسول چنے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں.
سارے سبق علی آیت مبارکہ اے ہے فرمایا ولا قول لکم انی ملک، یہ حوالہ ہے میں آمنہ دلال نورانی فرشتہ بھی نہ، میں نورانی فرشتہ کوئی نہ، یہ حوالہ ہے دعا حوالہ نو میں جمع کر لگا اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدے نہیں، انساناں وچوں لوگ منے دے نہیں، پیغمبر کے کرے بات جملہ دور حوالہ دور سبق یاد تھی میں ساتھیوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدے نہیں، انساناں وچوں لوگ مندے نہیں، رسول کے کرے پیغمبر دی انسانیت دا انکار، رسالت دا انکار ایک یہودی عالم دا نام ہے مالک ابن السیف، وہ کہ کم نال مکہ شریفی چایا اتھا کے پتہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق دروازے تھے آوڑے ٹھک 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دے تشریف گھنین یہ تو سا کون ہو جی میں یہودیاں دا عالم ہاں میرا نام مالک ہے میں توانے بارے سنے توانا کیا دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ دا سچا نبیاں میرے دے قرآن پاک نازل تھی دا بھی ہے اسے کہا واہ بھائی واہ توانے دے قرآن نازل تھی دا پہ ہاں کیوں یہودیاں دا عالم آکھن لگا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء آئے سنو سبق سمجھو ما انزل اللہ ولا بشر من شیء آیت نمبر 91 واہ واہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو سا دعویٰ کریں دے ہو میرے دے قرآن پاک نازل تھی دا بھی ہے آج تک اللہ کریم نے کئی انسان تے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی تو سمیتا بشر ہو توڑے دے قرآن کی میں نازل تھی گئی ہے کہ بشر تے کوئی کتاب نہیں آئی توڑے دے قرآن آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا جو اللہ دی طرفوں جواب کن کے جبریل نازل تھی گیا اللہ فرمائے دے وما قدر اللہ آئے قرآن وما قدر اللہ حق قدرہی اذ قالوا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء یہ سنیے نو مسئلہ قرآن پاک دی تلاوت سننا بھی ثواب قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی ثواب تے قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب میں حوالہ کھولے دوستان دیکھن دا ثواب بھی نال نال مل بجے اللہ کریم نے فرمائنا ظالمہ یہودیاں نے اللہ دی قدر نہیں کی تھی جی اللہ دی قدر کرن دا حق کئی او کی میں جس میں لیا کھن لگے ما انزل اللہ ولا بشر من شیء اللہ کہے بشر دے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی کوئی وحی نازل نہیں کی تھی میں نہ منے دا قل آیا نے جواب قل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ یہ حوالہ ہے تو یہودیاں دا عالم آکھ دے اللہ کہے بشر دے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تا بشر ہن انہاں تے تورات کہے نازل کی تھی جے کر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر تے تورات نازل کر سکتا تا آمنہ دلال بشر تے قرآن بھی نازل کر سکتا یہ مسئلہ سمجھایا ترے سوالان پہلا دشمنہ دا سوال تو اللہ دے سچے نبیو غریب کے وہ امیر ہونا چاہیے بھائی میں اللہ دے خزانہ دا مالک نہ جواب دیتا گیا سارے خزانہ دا مالک اللہ ہے دوجا دشمنہ دا سوال تو سچے نبیو دسو ملک شام دے اندر کڑک دا ریٹ کیا ہے میں کو غیب جاننا
یہ تو اللہ دی صفت ہے، مینوں کے پتہ کھڑک دریڑ کے ملک شام وچ۔ تے تیجا سوال تس اللہ دے سچے نبیو کھاندے کیوں ہو پیندے کیوں ہو؟ فرمایا میں کوئی نورانی تنا جو کھاون پیون تو پاک ہوا۔ یہ آیت مبارکہ دے ایک حصہ آئی، ترے سوالاں دے جواباً میں دوستاں دے سامنے سوال ہی عرض کی دن جواب بھی سنا چھوڑے، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ اور میں سارے دوستاں دی طرفوں شکریہ ادا کرنا امیر محترم دا، ساری درخواست انہاں قیمتی وقت کٹھا ہے، تشریف گھنین بہو ہی انہاں دے اوقات ہوندے قیمتی، انہاں دی خصوصی شفقت ہے، اللہ انہاں دی تشریف آوری بدیالوی صاحب باقی احباب